پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت جس کو 2018 میں 1,70,75,00,000 ووٹ ملا تھا، اس سے 2024 8 فروری کے الیکشن میں انتخابی نشان الیکشن کمیشن نے چھین لیا۔ اور اس سے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ 1,75,00,000 جو لوگ ہیں ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو مجروح کیا گیا ہے، ان کے حق کو جو ہے وہ چھینا گیا ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ بحث کچھ دنوں سے چل رہی ہے آرٹیکل 17 کے حوالے سے اور بنیادی آئینی حقوق کے حوالے سے، کہ ہر پاکستانی شہری کا ایک بنیادی آئینی حق ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لے، سیاسی جماعتوں کا حصہ بنے اور سیاسی عمل کا حصہ بنے۔ اور یہی حق جو ہے، اسی حق کے لیے ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گئے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں ان کا جو بنیادی آئینی یہ حق ہے آرٹیکل 17 کے تحت، اس کو مجروح کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد الیکشن ایکٹ 2017 میں جو شکے موجود ہیں اس کو بھی اس پہ عمل نہیں کیا گیا، جو یہ حق تحریری طور پہ مزید بیان کرتا ہے کہ ہر ممبر کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی سیاسی جماعت کی قیادت کا انتخاب کر سکے اور آزادانہ ماحول میں کر سکے۔ اور پھر اس کے بعد ہر جماعت کا ایک آئین ہے، وہ پھر عمل میں آتا ہے۔ تو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے سلیکٹیو ہو جائیں، کہ آپ امتیازی اپلیکیشن کریں آئینی حقوق فنڈامنٹل رائٹس کی۔ اگر تو لاکھوں شاید ملینز جو پاکستان کے شہری ہیں ان کے بنیادی آئینی حقوق کو پامال کیا گیا، اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ایک ایسے انٹرا پارٹی الیکشنز کرا کے جو محض ایک کاغذی کارروائی تھی، جس کے تمام شواہد بھی آ چکے ہیں، جس کی ویڈیوز بھی تھیں، جو الیکشن کمیشن میں ہم نے ثبوت بھی پیش کیے۔ اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں میرے خیال میں ایک تاریخی عمل گزرا جس 2 دن میں جب یہ تمام کارروائی لائیو نیشنل ٹیلی ویژن پہ دکھائی گئی۔ اور اس کارروائی کے دوران جو ایک چیز بار آتی تھی کہ تحریک انصاف تو الزامات لگانے میں تو بہت تیز ہے، لیکن جب ان الزامات کو ثابت کرنے کا وقت آتا ہے، کوئی دستاویزی ثبوت، کوئی اور ایویڈنس ایسا پیش کرے جس سے وہ اپنے الزامات کو ثابت کر سکے، تو وہاں مکمل طور پہ ناکام تھے۔ اور مثلا میری آپ ممبرشپ کے حوالے سے دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کے ساتھ ایک پرانا ہمارا تعلق بھی ہے، تو 14 سالوں سے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ممبر نہیں ہے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ نہیں، یہ فاؤنڈنگ ممبر ہے، ممبر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں جی، یہ 5 بجے تک نہیں پہنچے ورنہ ہم فارمز دے دیتے۔ پھر انہوں نے کہا جی انہوں نے 50,000 روپے دینے سے انکار کیا کہ نامینیشن پیپرز ورنہ ہم دے دیتے۔ مطلب، اور پھر آخری وقت تک ان کو موقع دیا گیا، اور معزز چیف جسٹس صاحب نے بارہا ان سے یہ کہا کہ آپ کچھ تو ثبوت دیجئے، کچھ تو کاغذی کارروائی دکھائیے کہ جی ممبرشپ ان کی نہیں ہے یا ممبرشپ ختم کی گئی ہے یا کسی عمل کو کوئی، تو وہ مکمل طور پہ اس پہ ناکام رہے۔ تو دیکھیے، اب ایک عدالت اور ہائیسٹ عدالت پاکستان کی جب کسی کیس میں فیصلہ کرتی ہے تو ظاہر ہے وہ شواہد کے بنیاد پہ کرتی ہے اور قانون کو سامنے رکھ کے کرتی ہے۔ وہ یہ تو نہیں دیکھتی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اب اس کے علاوہ کتنی جماعتوں پہ لاگو ہوا ہے، نہیں ہوا ہے، ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اگر تو آپ نظریہ ضرورت کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ جی اس واسطے تھوڑی رعایت کرنی چاہیے تھی، تو پھر تو آپ نے قانون کو، اس نظریہ ضرورت نے تو ہمارے سیاست کو، ہمارے جو سیاسی عمل کو اور جو کانسٹیٹیوشنلزم ہے، انفیٹرڈ اپلیکیشن آف کانسٹیٹیوشن، اس کو پہلے بھی بڑا نقصان پہنچا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔